تو سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ ہمارے ویورز کے لیے یہ واضح فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہ اس سے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کیا کہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت زیارت ابا عبداللہ ہے. تو جو مومن تڑپتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اربعین پر امام کی زیارت کریں لیکن پھر بھی اپنے وطن میں رہ جاتے ہیں، کیا اجر و ثواب ہے؟ اس تڑپ پر انہیں کیا صلہ ملنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ خیر و ناصر و معین. بہت شکریہ، خواہر شیرین مشکور اور ممنون ہوں. آپ نے بڑا ہی اہم اور مبتلا بہ سوال کیا ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت بھی ہے، جن کے لیے تمام تر مواقع ہموار ہے، وہ جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایسی مجبوریاں ہیں یا ایسی رکاوٹیں آ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ تڑپ، وہ آتش، وہ محبت ہونے کے باوجود وہاں تک رسائی یا وہاں جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا، دیکھیں مومن کی نشانیوں میں سے ایک زیارت اربعین ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی حیثیت نہیں بنتی یا مالی وسعت نہیں ہے، فائنانشلی اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہوتا، اور معرفت ہے، تڑپ اس کے اندر اس قدر زیادہ ہے، تو یقیناً یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے نا جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہ اسی سوال کا جواب دے رہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اتنی پیاری آیت ہے کہ میں آج اس پروگرام کو دیکھنے والے ہر پرنم اشکبار آنکھوں کو یہ ہدیہ الہی دینا چاہوں گی کہ اللہ قرآن میں فرما رہے تمہارے دل میں اگر مضطر، اضطرار، تڑپ، آتش کہ کاش میں پہنچ جاتی. انسان جب قافلوں کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے، جب ہیڈ لائنز چلتا ہے، جب کوئی بھی کسی بھی گیدرنگ میں آپ سے کہتا ہے میرا ویزا آ گیا الحمدللہ، آپ خاموش رہتے ہو، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی چلی جاتی تو میں بھی بتا دیتی آج کہ ہاں میرا بھی آ گیا. یہ اس قدر خدا کو پسند ہے، یہ جو آپ کے اندر تڑپ ہے نا کہ میں کب حسین تک پہنچوں. امن یجیب المضطر، اے وہ ہستی جو جواب دیتا ہے، جو فوراً سے وعلیکم السلام اے میرے عاشق. یجیب المضطر، کس کو سب سے پہلے جواب دیتے؟ جو مضطر ہو، تڑپ ہو. آپ مجھے بتائیے تڑپ کس کے اندر ہوتا ہے؟ جو اپنے منزل تک نہ پہنچے، ہے نا، جو اپنے منزل تک نہ پہنچے نا. رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہے کہ افطار کے وقت قریب ہوتے 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 کیسے لوگ جو تڑپ رہے ہوتے کہ کب اذان ہو. وہ تڑپ، وہ آتش، مطلب وہ درد اگر آپ کے اندر ہو کہ میں کربلا پہنچتی، خدا آپ کو جواب دے رہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. یعنی جب، جہاں، جیسے، خلوت میں، جلوت میں، مجلس میں، آپ جہاں سے پکارو گے کربلا والے آپ کو اسی وقت کیا دے گا؟ اذا دعاہ، جب پکارو گے جواب دے گا. ویکشف السوء، شاید وہ جائے، پہنچے، کرے، واپس آئے تو شفا ملے، لیکن جو اضطرار کے ساتھ، جو تڑپ کے ساتھ دور سے پکارے گا، ایک تو اسی وقت جواب آئے گا، سیکنڈ یہ کہ اسی وقت وعدہ کرے گا تیرے لیے یہ مصلحت ہے تو تجھے شفا دے دیا جائے گا یا تیری حاجت روا ہو کر رہے گی. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اویس قرنی کا مقام خدا اسے عطا کرے گا جو عشق محمد میں گرفتار تھے لیکن کبھی وہ اپنے معشوق کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوا. سو مولائے کائنات نے انہیں یہ گڈ نیوز اور یہ خوشخبری سنا دی کہ تم وہ شخص ہو جو جنت میں رسول خدا کے جوار میں رہو گی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. وہ جو ہم نے بات کی ان لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، مواقع بھی فراہم ہے، اور وہ اگر یہ بتائے کہ دل میں ہو کافی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے نہیں. جب مولا نے بلایا ہے، راستے ہموار کیا ہے، اب کس بات پہ رکنا؟ یا علی مدد کہو اور سفر عشق کے جانب رواں دواں ہو جاؤ، اور لبیک یا حسین کی صدا گونجتی جو ہے ہر دنیا میں. دنیا کو یہ بتلاؤ کہ ہم ہے حسینی، جسے وہاں بلائے گا وہ وہاں جائے گا، جو نہیں جا پائے گا وہ خود چل کر یہاں آئیں گے ان کو جواب دینے کے لیے.